داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 245۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی تھیں کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیالات اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دے رہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کر کیا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے میں پریشان تو نہیں کیا جا رہا، ایک لڑکی نے کہا۔ اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گے۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھیں تو خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئیں۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کمرے میں سوئی۔ آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلاء میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئی۔ انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا، لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئیں تو انہوں نے اس سے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ چلو چل کر سو جاؤ، سائقہ نے ان سے کہا۔ تم جب بھی باہر نکلو گی تمہیں ایک سایہ ہلتا جلتا نظر آئے گا۔ آگے جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ یہ سائے کیسے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ انسان نہیں ہے۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھیں۔ وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھیں۔ یہ سائے سائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تو پھر یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ سائقہ نے کہا، یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو۔ میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی، مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں، ایک لڑکی نے کہا، ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، سائقہ نے کہا، ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس رات خطیب کوٹھری میں بند تھا، اسے ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک سنتری اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرا۔ خطیب نے اسے روک کر کہا، مجھے قرآن کی ضرورت ہے، قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا۔ یہاں قرآن؟ سنتری نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہاں قرآن پاک پڑھنے والے نہیں آیا کرتے، یہ جہنم ہے، یہاں گنہگار آتے ہیں، سو جاؤ۔ سنتری آگے چلا گیا۔ خطیب حافظ قرآن نہیں تھا، اسے بہت سی صورتیں اور آیتیں یاد تھیں۔ اس نے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی۔ ایک تو سورہ رحمان کا اپنا تاثر ہے جو پہاڑوں کا بھی جگر چاک کر ڈالتا ہے، اس کے ساتھ خطیب المختوم کی سریلی آواز کا سحر انگیز سوز، قید خانے کے مقید ماحول پر جیسے وجد طاری ہو گیا ہو۔ اس نے یہ سورہ مبارکہ ختم کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں۔ دروازے کی طرف دیکھا، وردی میں جیل کا کوئی عہدیدار کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ عہدیدار نے خطیب سے پوچھا۔ میں 6 سال سے اس قید خانے میں نوکری کر رہا ہوں، قرآن کی آواز پہلی بار سنی ہے، اور ایسی آواز بھی پہلی بار سنی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ یہ میری مادری زبان میں لکھا گیا ہے۔ میں موصل کا خطیب ہوں، خطیب نے جواب دیا۔ اور آپ کا جرم؟ عہدیدار نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ صرف یہ کہ میں قرآن کی زبان میں بات کیا کرتا ہوں،
خطیب نے جواب دیا، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور قرآن کے حکم کو مقدم جانا۔ پھر پڑھو۔ عہدیدار نے التجا کے لہجے میں کہا، میرے اندر ایک زہر ہے جو قرآن کے الفاظ نے اور آپ کی آواز نے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، التجا ہے۔ خطیب نے پہلے سے زیادہ وجد آفریں آواز میں سورہ رحمان پڑھی۔ عہدیدار کوٹھری کی موٹی موٹی سلاخوں کو پکڑے کھڑا رہا اور اس کے آنسو بہتے رہے۔ خطیب خاموش ہوا تو عہدیدار نے آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں سورہ رحمان کی بعض آیات دہرانی شروع کر دی۔ اگر آپ کی آواز میں یہ جادو ہے تو آپ کے معتقدوں میں جنات بھی ہوں گے، عہدیدار نے کہا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قرآن سے فال نکالی جاتی ہے۔ کوئی سوال پوچھو تو جنات قرآن کے لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ خطیب نے کہا۔ قرآن صرف ایمان والوں کو مژدہ سنایا کرتا ہے، اور جس کا ایمان پختہ نہ ہو اس کے سینے میں ایمان کی قندیل روشن کرتا ہے، خطیب نے کہا۔ تمہارا سوال کیا ہے؟ میری ایک آرزو ہے، عہدیدار نے کہا۔ میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، معلوم نہیں یہ ایمان کی قندیل کا شعلہ ہے یا یہ آگ انتقام کی ہے۔ میں اس فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو یروشلم کو فتح کرے گی۔ مجھے انتقام لینا ہے۔ اگر یروشلم کی فتح کو تم ایمان کو ہو تو وہاں جلدی پہنچو گے، خطیب نے کہا۔ انتقام ذاتی فعل ہے، ایمان اللہ کا حکم ہے۔ تم انتقام کیوں کہہ رہے ہو اور یروشلم کیوں کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس کہو۔ میں نے کسی قیدی کے ساتھ ایسی باتیں بھی نہیں کی تھیں، عہدیدار نے کہا۔ آپ خطیب ہیں، آپ کے سامنے میں اپنا دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میری روح کو تسکین کی ضرورت ہے۔ میں بیت المقدس کا رہنے والا ہوں، وہاں صلیبیوں کی حکمرانی ہے۔ مسلمانوں کو وہاں بھیڑ بکریاں اور جانور سمجھا جاتا ہے۔ صلیبی جس مسلمان کو چاہیں قتل کر دیں، جسے چاہیں قید خانے میں ڈال دیں۔ بیگار کا رواج تو عام ہے۔ جس گھر میں لڑکی جوان ہو ان کا دم تو خشک رہتا ہے۔ وہاں کے مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ 7 سال گزرے، ایک روز ایک صلیبی نے مجھے پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا۔ اس کا کوئی سامان اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا تھا۔ اس نے مجھے سامان اٹھانے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ مسلمان ہو کر میرا حکم نہ ماننے کی جرات کر رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر گھونسا مارا، وہ گرا تو میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اسے اٹھایا اور دوسرا گھونسا مار کر اسے پھر گرا دیا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے جکڑ لیا۔ پھر صلیبیوں کا ہجوم جمع ہو گیا، سپاہی بھی آ گئے اور مجھے بیگار کیمپ میں لے گئے۔ میں نے وہاں 3 دن گزارے اور تیسری رات میں نے ایک سنتری کو پیچھے سے دبوچا اور اسی کے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر کے بھاگ نکلا۔ میں گھر پہنچا تاکہ رات ہی رات سارے کنبے کو بیت المقدس سے بھگا لے جاؤں، ورنہ سب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ مگر میرا گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ اندر گیا تو گھر جلا ہوا تھا۔ میں نے ایک مسلمان پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا۔ میں نے پوچھا، میرے گھر والے کہاں بھاگ گئے ہیں؟ اس نے یہ خبر سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ کر لے گئے ہیں اور میری دونوں کنواری بہنوں کو صلیبی فوجی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پر جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتیں اور میں یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیتیں دیتے رہیں گے۔ میں کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات کو ہی بیت المقدس سے نکل آیا۔ خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جاری ہے۔